بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور اس کے کچھ ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا حکم اور اس کی رکعات کی تعداد پہلے ہے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور اس کی 2 رکعات ہیں۔ عید کی نماز کی شرائط کہ خطبے کے علاوہ عید کی نماز کی شرائط تقریباً وہی ہیں جو کہ جمعہ کی نماز کی ہیں۔ اس لیے نمبر 1، خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں، اس لیے انہیں عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جانے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، عید کی نماز صرف شہر اور ایسے بڑے گاؤں اور دیہات میں واجب ہوتی ہے جہاں جمعہ کی ادائیگی واجب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز جائز نہ ہو تو وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اس لیے تنہا اور اکیلے عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جس شخص سے عید کی جماعت چھوٹ جائے اور جماعت کے ساتھ عید کی نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کے لیے اب بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں تنہا جا کر 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے، لیکن عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا اکیلے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے بھی امام سمیت کم از کم 4 عاقل بالغ مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم افراد کی شرکت سے نماز عید کی جماعت منعقد نہیں ہوتی۔ جہاں تک خطبے کا تعلق ہے تو خطبہ نماز جمعہ کے لیے فرض اور شرط ہے جو کہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، جبکہ خطبہ عید کے لیے سنت ہے جو کہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، اور خطبہ دینا سنت ہے اور اس خطبے کا سننا جو ہے یہ واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو کہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ عید الفطر کی نماز میں ذرا تاخیر افضل ہے۔ دوسری بات، عید الفطر کی نماز اگر شدید عذر کی وجہ سے عید کے پہلے دن زوال سے پہلے تک ادا نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن اشراق کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر دوسرے دن بھی ادا نہ کی جا سکی تو پھر اس کے بعد ادا کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی عذر کے بغیر عید کے پہلے دن نماز ادا نہ کی جا سکی تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے، وقت صلاۃ العیدین من حین تبیض الشمس الی ان تزول کذا فی السراجیہ و کذا فی التبیین۔ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت کا حکم کہ عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ صرف 5 وقتہ باجماعت نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان و اقامت سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ سنتوں، نوافل، وتر، تراویح، عیدین، نماز جنازہ، نماز استسقاء، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز اور اسی طرح کسی بھی نماز کے لیے اذان و اقامت کا حکم نہیں ہے۔ عیدین کی نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونے کا حکم کہ عید کی نماز میں قیام فرض ہے کہ کسی مجبوری کے بغیر اگر کوئی بیٹھ کر عید کی نماز ادا کرائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز میں ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم کہ عید کی نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں قرأت شروع ہونے سے پہلے صرف ثنا پڑھے گا، جبکہ دوسری رکعت کے شروع میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے کا حکم کہ نماز عید کی دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی تفصیل کیا ہے؟
تو وہ سننے کی صورت فاتحہ کے بعد صورت ملانے کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو کوئی بھی صورت ملا لی جائے یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 ایسی آیات جو 30 حروف کے برابر ہوں وہ ملا لی جائیں۔ یہ تو کم از کم مقدار ہے جس سے نماز درست ہو سکے گی۔ عید کی نماز کی مستحب قرات: عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور جبکہ دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز میں ان صورتوں کی قرات ثابت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ: عید الفطر کی نماز بھی بنیادی طور پر عام 2 رکعت نمازی کی طرح ہے کہ عام نماز کی طرح عید کی نماز میں بھی فرائض، واجبات اور سنتوں کی رعایت کی جائے گی۔ البتہ عید کی نماز میں صرف 6 زائد واجب تکبیرات ہیں، جن میں سے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد کہی جاتی ہیں، جبکہ باقی 3 تکبیرات دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نیت: عید الفطر کی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرے کہ میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں۔ البتہ مقتدی امام کی اقتدا کی بھی نیت کرے کہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں۔ نیت در حقیقت دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے، اس لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تب بھی درست ہے۔ نیت کرنے کے بعد سنت کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ عیدین کی 3 زائد تکبیرات ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی 3 زائد تکبیرات ادا کرتے وقت پہلی اور دوسری تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، البتہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہے اور اس کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے۔ مسئلہ: 3 زائد تکبیریں ادا کرتے وقت ان کے مابین 3 تسبیحات کے بقدر وقفہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کم وقفہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر عام نمازوں کی طرح سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور پھر 2 سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر لے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد امام بسم اللہ پھر سورۃ فاتحہ پھر کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ادا کی جائیں گی، جس کا طریقہ پہلی رکعت کی طرح ہے کہ ہر تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کے بجائے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد بقیہ نماز پوری کر لینی چاہیے۔ اب آئندہ کلپ میں مسائل بیان کی جائیں گے اس بات کی کہ اگر کسی کی رکعت وغیرہ چھوٹ جائے، تکبیر چھوٹ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے آپ اگلی